والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ان کے سمندر سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون اور فرعونیہ کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام جو کہ نہایت ہی سرسبز و شاداب اور زرخیز ملک ہیں، ان سے مراد یا تو یہ ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ یہاں سے مراد یا تو تریت ہے جس کے معنی یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہود آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور توریت میں جو آپ کی صفات مبارکہ مذکور تھیں ان کو مانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کچھ نبی پاک پر ایمان لائے اور کچھ نے آپ علیہ السلام سے حسد اور عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر علم سے مراد قرآن مجید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو یہود لوگ کو آپ کی نشانیاں بتاتے تھے، آپ علیہ السلام کی جو صفات توریت و انجیل میں مذکور ہوتی تھیں وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ صفات ہیں۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کل یہ لوگ جو آپ کی صفات آپ کی نشانیاں لوگوں کو بتاتے تھے، یہی لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور عداوت کرنے لگے۔ بعضوں نے آپ علیہ السلام کو مانا اور بعضوں نے آپ کے ساتھ کفر اختیار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کون سا علم جس کے ساتھ اللہ کی توفیق نہ ہو اور جس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو وہ علم عذاب ہے اور حجاب ہے۔ چنانچہ علم کے باوجود گمراہ ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علم کے ذریعے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر ایسے موجود ہیں، آئے ہیں اور آتے رہیں گے کہ جو علم کے باوجود جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، جو کل تک لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے تھے، راستہ صحیح راستہ دکھاتے تھے، آج وہی لوگ رائے علم سے ہٹ چکے ہیں، اپنے عقائد خراب کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو اس علم کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، کہ علم کے باوجود گمراہ ہو جانا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تو فرمایا کہ جس علم کے ساتھ اللہ کی توفیق نہ ہو، جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو وہ علم اللہ کا عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور عرض کر اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں سے مراد کون سا علم ہے؟ جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ علم رحمت ہے، اور اسی علم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آگے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے
قیامت کے دن آپ کا رب ان میں عملی طور پر اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو، تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور نہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے سننے والے، اگر تمہیں ان قصوں میں کچھ تردد ہو جو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمہیں بیان کیے ہیں، تو تم علماء اہل کتاب، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں سے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں نبی پاک کی نبوت کا اطمینان دلائیں کہ توریت اور انجیل کے اندر جو نبی پاک کی صفات شریفہ مذکور ہیں، تو فرمایا ان کے اندر شک کرنے والے عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ دیگر جو لوگ تھے یہود کے عالم، فرمایا ان سے پوچھ لو تاکہ تمہیں یہ اطمینان دلائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت جو توریت میں مذکور ہے وہ سنا کر تمہارا شک دور کریں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے وہ حق آیا ہے جو اپنے واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں کوئی شک کی مجال ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معجزات ہیں، آپ ایک ایسا روشن فرمایا واضح چراغ ہیں کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی واضح دلیلوں کو جھٹلایا، ورنہ تو اپنی جان کو خسارے میں ڈال کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اور جس کی ملائکہ نے خبر دی کہ یہ لوگ کافر مریں گے جب تک وہ موت کے وقت قیامت میں دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کفار جب نزا کے عالم میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہر کافر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن نزا کے عالم میں جب یہ موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، قبر کے عذاب کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت یہ فرعون کی طرح کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، لیکن نزا کے وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان نام ہے بالغیب کا، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رب کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، ہم نے نبی پاک سے سن کر اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اور نہ ہی تو ہم نے نبی پاک کی زیارت کی ہے، ہم نے بزرگان دین اور علماء سے سن کر نبی پاک کی ذات پر ایمان لایا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان مجید نہ تو ہمارے سامنے اس کا نزول ہوا ہے اور نہ ہی ہم کو یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے کتابیں پڑھ کر اپنے بزرگان دین سے سن کر علماء سے سن کر ہم تک نبی پاک کے فرامین پہنچے ہیں، تو ہم نے اس بات کا صدق اپنے دل میں بٹھایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایمان نام ہے بالغیب کا، غیب پر ایمان لانا، اس چیز کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے یہ موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، قبر کے عذاب کو، محشر کے عذاب کو دیکھتا ہے، تو اس وقت یہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا اس وقت کا ایمان نفع بخش بھی نہیں ہے اور اس وقت کا ایمان قبول بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو ثابت فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔